بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کا جیسے یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر کون سی تسبیحات کرنی چاہیے، تمہید اور تکبیر، یعنی کون کون سا وظیفہ کرنا چاہیے جس سے ہمارے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ افضل ہیں رمضان المبارک کے مہینے سے، رمضان المبارک کے آخری عشرے سے۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو کہ یہ کتنا افضل ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے قربانی خرید لی، اس کے بعد کسی اور نے بڑے جانور کی قربانی خریدی، وہ 6 بھائیوال مکمل ہو گئے، 7واں نہیں ان کے ساتھ مل رہا تھا، تو کسی کو فورس کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ، 7 بھائیوال بن جائیں گے، 7 حصے دار بن جائیں گے۔ تو اگر اس کی نیت تھی کہ یار میری قربانی تو پہلے ہے، لیکن یہ قربانی میں صرف اور صرف اس لیے کہ گھر کی کوئی خاص ڈش بنا لوں گا اس گوشت سے، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے، اس کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ دوستو آج ہی مسئلے پر بات کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اس کے بعد چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دے دیجیے گا۔ سب سے پہلے دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبیر، اللہ اکبر، تمہید، الحمدللہ اور لا الہ کا ورد اس 10 دن کے اندر کثرت سے کرتا ہے، یعنی اس وظیفے کو کثرت سے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو انسان کے سارے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جانے، معافی مانگنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص نے قربانی اپنے گھر کی خرید لی، اس کے بعد کسی اور دوستوں نے قربانی خرید لی، وہ 6 بھائیوال بن چکے تھے، یعنی 6 حصے دار بن چکے تھے، 7واں حصے دار ان کو نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے اس شخص کو فورس کیا، ریکویسٹ کی، تو اس نے بولا ٹھیک ہے یار میری بھی قربانی آپ رکھ لیں، میں اس گوشت سے جو ادھر سے حصہ ملے گا گھر کی کوئی خاص ڈش بنا لوں گا۔ تو دوستو اگر اس نے اس نیت کے ساتھ اس جانور میں قربانی کا حصہ ڈالا تو یہ بالکل قبول نہیں ہوگی، یعنی ایسے جائز نہیں ہے، یہ بالکل اسلام اور شریعت کے خلاف طریقہ ہے، کیونکہ اس کی نیت جو تھی اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے صرف کچھ بنانے کے لیے رکھا تھا، اس نے قربانی اللہ کے لیے خاصاً خاص حصہ نہیں ڈالا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا، اور سب سے پہلے کیا قربانی کے لیے جانور کا خوبصورت ہونا لازمی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی بے عیب ہونا لازم ہے؟ جی ہاں، بالکل اتنا ضروری جانور کا بے عیب ہونا نہیں ہے جتنا اپنے آپ کا بے عیب ہونا، یعنی اپنے آپ کو جو شخص بے عیب نہیں کرے گا، اپنے دل سے بغض اور کینہ حسد نہیں نکالے گا، چاہے وہ جتنی بھی قربانیاں کرتا جائے اس کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے اگر ہم نے قربانی کرنی ہے تو اسلام کے ارکان کو اپنانا ہوگا، اور اسلام کے ارکان اور اسلام کی بنیادی چیزیں یہی ہیں کہ اپنے آپ کے نفس کو سب سے پہلے صاف کیا جائے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی جائے۔ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور میرے چینل حافظ ابرار کو لازمی سپورٹ کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے۔ تب تک کے لیے